پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اصول حدیث کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مشہور حفاظ حدیث اور جرح و تعدیل کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مشہور حفاظ حدیث، سوال نمبر 120، احناف کے مشہور حفاظ الحدیث کے نام لکھیں، یعنی احناف میں جو مشہور حفاظ الحدیث گزرے ہیں ان کے نام لکھیں۔ جواب: حافظ اسحاق بن راہویہ، حافظ عبد الباقی، حافظ ابو بکر رازی، حافظ شمس الدین، حافظ قلب الدین حلبی، حافظ علاء الدین مارونی، حافظ بدر الدین عینی، یہ سب حفاظ احادیث احناف ہیں، یعنی یہ سب جو ہیں حنفی ہیں۔ سوال نمبر 121، شوافع کے مشہور حفاظ کے نام لکھیں۔ جواب: حافظ دارقطنی، حافظ بیہقی، حافظ ابن الدقیق، حافظ ذیہبی، حافظ ابن اثیر جزری، حافظ ابن حجر ہیثمی، حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ سب شوافع ہیں۔ سوال نمبر 122، مالکیہ کے مشہور حفاظ کے نام لکھیں۔ جواب: حافظ زوحلی، حافظ ابن عبد البر، حافظ قاضی ابو بکر العربی، حافظ قاضی عیاض، حافظ ابن رشد، حافظ ابو القاسم سہیلی، یہ سب مالکیہ کے حفاظ ہیں۔ سوال نمبر 123، حنابلہ کے مشہور حفاظ کے نام لکھیں۔ جواب: حافظ عبد الغنی المقدسی، حافظ عبد الفرج بن الجوزی، حافظ ابن قدامہ۔ اب یہاں سے جرح و تعدیل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ جرح و تعدیل، سوال نمبر 124، جرح سے کیا مراد ہے؟ جواب: محدثین کرام مختلف الفاظ سے کبھی کسی راوی کا ایسا عیب بیان کرتے ہیں جو اس راوی کے غیر معتبر ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں جرح کہتے ہیں۔ جرح سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام مختلف الفاظ سے کبھی کسی راوی کا عیب بیان کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کسی راوی کا عیب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو راوی کے غیر معتبر ہونے پر دلالت کرتا ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں جرح کہتے ہیں۔ مثلا کسی راوی کی طرف سوء حفظ، جہالت وغیرہ کو منسوب کرنا، کسی راوی کی طرف سے کہنا کہ اس کا حافظہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں جہالت پائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ جرح کہلاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جس کے ذریعے سے کسی راوی پر عیب لگایا جائے، کسی راوی کے عیب کو بیان کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جرح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 125، تعدیل سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہی محدثین جب کسی راوی کو عدل، ثقہ، ضبط وغیرہ کے اوصاف سے متصف کرتے ہیں تو یہ تعدیل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 126، راوی کے عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: عدل وہ صفت ہے جس کا موصوف مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب تقوی، اوامر پر عمل کرنے والا اور نواہی سے اجتناب کرنے والا اور اخلاق کی اچھائیوں سے متصف ہو تو وہ عادل راوی ہے۔
عقل کے لیے کیا ضروری ہے کہ مسلمان عاقل بالغ صاحب تقوی اوامر پر عمل کرنے والا ہو، نواہی یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے بچنے والا ہو، اجتناب کرنے والا ہو، اور اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہو، اخلاق کی اچھائیوں سے متصف ہو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 127، ضبط سے کیا مراد ہے؟ جواب، راوی کا روایت کرتے ہوئے غافل نہ ہونا، حافظ ہونا، جبکہ اپنے حافظے سے حدیث بیان کرے، اور اچھی طرح احتیاط کے ساتھ لکھنا، جبکہ اس لکھے ہوئے سے حدیث بیان کرتا ہے، اور اگر حدیث بالمعنی بیان کرتا ہے، یعنی حدیث بلفظ ہی بیان نہیں کرتا بلکہ حدیث بالمعنی بیان کرتا ہے، تو اس کے معنی کا اچھی طرح علم رکھتا ہو، تو ان تمام باتوں کا اہتمام ضبط کہلاتا ہے۔ تعلیفات جرح و تعدیل۔ سوال نمبر 128، کیا جرح و تعدیل پر کچھ کتابیں ہیں؟ جواب، جی ہاں، ائمہ کرام نے راویوں کی جرح و تعدیل کے فن سے کئی کتب تالیف فرمائیں، کسی میں فقط ثقات، کسی میں صرف ضعفاء، تو کسی میں دونوں کے بارے میں معلومات جمع ہیں۔ سوال نمبر 129، جرح و تعدیل کے فن پر لکھی ہوئی چند کتابوں کے نام بتائیں۔ جواب، نمبر 1، الضعفاء الکبیر للامام ابو جعفر محمد بن عمرو عقیلی۔ نمبر 2، الکامل فی الضعفاء للامام ابو احمد عبداللہ بن عدی جرجانی۔ نمبر 3، الثقات لامام ابو حاتم بن حبان بستی۔ نمبر 4، میزان الاعتدال للامام حافظ شمس الدین ذہبی۔ نمبر 5، لسان المیزان للامام حافظ ابن حجر عسقلانی۔ الحمدللہ عز وجل، یہ کتاب یعنی اصول حدیث کوئز مکمل ہو گئی۔ اگر اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔